ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر، دعا مانگتے، پھر نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، نماز پڑھی، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے۔ نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے، لیکن تھوڑی دیر پہلے، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب سنو، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، بھائی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے ویسے لیٹے تھے، چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، ابھی اذان کا وقت ہونے والا، گئے کام سے، تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنایا، نماز میں شامل ہو گئے، جماعت تو مل گئی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے۔ سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے، وہ نہیں پڑھ پائے۔ فجر کی جماعت نہیں چھوٹی تھی، جماعت مل گئی، بھائی سو کے اٹھے، جلدی سے وضو بنائے، مسجد میں چلے گئے، نماز تو پڑھ لی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے۔ بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے، سنتیں پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں۔ سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان سے کہا یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی، میں نے عبادت کی تھی، اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے وضو بنایا، مسجد میں آ گیا، جماعت کھڑی تھی تو جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی، پہلے جماعت پڑھ لی، بعد میں سنت پڑھ لی۔ تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے، آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا، کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا، گہری نیند میں سوتا، لیکن فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر وضو بنا لیتا اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیتا۔ اللہ کی قسم، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اگر پڑھ لیتا تو یہ 2 سنتیں تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت تمہاری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی۔ کیوں جاگے تم رات بھر؟ یعنی ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ جلسہ سنو 12 بجے تک، 1 بجے تک، اور سوتے سوتے 2 بج جائے، اور فجر کی نماز میں جب آپ اٹھ نہ سکیں اور مسجد میں نہ جا سکیں تو ایسے جلسوں سے کیا فائدہ؟ یہ بند ہونے چاہیے ڈرامے۔ ہاں میں اس کو ڈرامہ کہتا ہوں۔ جو جلسے لوگوں کو نمازی نہ بنا سکیں وہ ڈرامہ ہے، جو تقریریں لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ نہ کر سکے وہ نوٹنکیاں ہیں، وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں ہیں۔ تصور کیجئے ہم کہاں ہیں۔ نماز کتنی ضروری چیز ہے ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں اور ہمارے لیے۔ رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی، باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا۔ عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ عید کے چاند کے لیے اصول ہے، اب رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن عید کے چاند کے لیے 2 کی گواہی چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا۔ عید کی چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی چاہیے، لیکن جب رمضان میں 1 آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ 1 آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اگر 5 وقت کا نمازی ہے، باشرع ہے، سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ نماز روزے کا پابند نہیں ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی، چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو، اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی، بھاگ نہیں تسلیم۔ روزے کا چاند 1 آدمی کی گواہی ہے، اور 1 آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو 1 عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، لہٰذا عورتیں 2 ہونا چاہیے، آدمی 1۔ 1 آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا، لیکن 1 عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو، دیندار ہو، نمازی تہجد گزار ہو، لیکن 1 عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ 2 عورتیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی عید کا چاند 2 مردوں کی گواہی چاہیے، لیکن 2 مردوں نے نہیں دیکھا ہے، 1 مرد نے دیکھا ہے اور 1 عورت نے، تو نہیں مانی جائے گی۔ 1 مرد نے دیکھا ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے یا 4 عورتیں ہونی چاہیے، وہ بھی باشرع۔ اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے، سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی۔
آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لیے چل رہے ہیں میرے بھائیوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. بڑی پیاری آیت ہے. چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے, 8-9 مہینے کا, 10 مہینے کا, 1 سال کا ہے, چلتا ہے پھرتا ہے, پوری طاقت نہیں ہے, ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے, گرتا بھی ہے. کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے, اس کے سامنے کوئی کیڑا مکوڑا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا, چلنا سکھا رہی ہے, تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے, تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے. ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے, دیکھے کتنی دور جاتا ہے بچہ. بچہ تھوڑی دور گیا, وہاں کوئی جانور دیکھا, کوئی کیڑا مکوڑا دیکھا, وہ ادھر سے پلٹا بھاگتا ہے اپنے ماں کے پاس. ماں جلدی سے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیتی ہے, اور بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے. جیسے ہی بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑے خطرے سے ٹل چکا ہوں. اب سب سے بڑی مصیبت, بھائی بچے کے لیے تو وہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے. بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا, اور جیسے وہ اپنے ماں کی گود میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ میں ایک سرکشت گود میں آ گیا ہوں, ایک محفوظ گود میں کے اندر آ گیا ہوں. اب مجھے دنیا و مافیا کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے. قرآن یہی فرما رہا ہے, لوگوں نماز یہ ماں کی گود ہے. تمہارے لیے بڑے سے بڑے خطرے جب تمہارے سامنے آئے, بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئے, بڑے سے بڑے خوفناک مرحلے جب تمہارے سامنے آئے تو تم نماز کی آغوش میں آ جاؤ, نماز کی گود میں آ جاؤ. جب تم مسجد میں آ جاؤ گے, نماز کی آغوش میں آ جاؤ گے تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے. نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے. جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے, ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے. ایک صحابی ہیں, جنگ ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے. نماز کے وقت ہی میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ایک تیر آتا ہے اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے. اور سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے. لگی, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تیر پیچھے لگتا ہے, خون بہنے لگتا ہے اور ٹپکنے لگتا ہے. لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا, پوری نماز پڑھ لی. جب سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. لوگ ان کے پاس آئے, صاحب یہ کیا کیا تم نے, اتنا خطرناک تیر آدھے سے زیادہ تمہاری پیٹھ میں گھس گیا, خون سے پوری چٹائی بھیگ گئی, تمہارا کپڑے لہولہان ہو گئے اور تم نماز میں مصروف ہو. اس صحابی نے جواب دیا, جب میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی قسم میری پیٹھ میں کب تیر لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا, اس لیے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا, اتنا انجوائے مل رہا تھا. سورہ کہف کی تلاوت نے مجھے تیر کی تکلیف بھلا دیا, مجھے پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجھے تیر لگا ہے. یہ تو تم ابھی بتلا رہے ہو کہ مجھے تیر لگا ہے, اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ خون لے, مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا. غور کیجئے کتنا بڑا خطرہ تھا تیر کا لگنا, اور ان کو پتا ہی نہیں, کیونکہ وہ نماز کی گود میں تھے, نماز کی آغوش میں تھے. سوچو میرے پیارے ساتھیوں, آج ہماری بھی نمازیں ہیں, ہم پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ لے تو ہم جلدی سے گال مسلنے لگتے ہیں, مچھر مارنے لگتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سورہ کہف پڑھ رہے تھے, سورہ کہف کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا, اتنا انجوائے آ رہا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مجھے کب تیر لگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز آغوش میں آ جاؤ نماز کے, اور جب تم مانگو تو اللہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا,
ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. نماز بھی پڑھ رہے ہو, دعا بھی مانگ رہے ہو, یا ربی یا ربی یا ربی, اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, لیکن نہیں مل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. کبھی ایسا مت سوچنا. نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے, اس کی مرضی ہے, اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نیمونیا ہو گیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نیمونیا ہو گیا ہے, ناک بہ رہی ہے, بخار میں تڑپ رہا ہے, بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے. ڈاکٹر نے دوا دی ہے, ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے. جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے, اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے. پاپا مجھے آئس کریم چاہیے, پاپا مجھے آئس کریم چاہیے, ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے, ابو مجھے آئس کریم چاہیے. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے, آپ کا بچہ بخار کی حالت میں, نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے, کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا. آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے, جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں, لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے. آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے, کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے, کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے, وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو. اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے, شکایت مت کیجیے. ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہوں. مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ. ایمان اس چیز کا نام نہیں. یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے, یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کون سا ایمان تھا, وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلے غامدیہ سے, صحابیہ ہے, آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے. کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو, تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو, اس واقعے کو سن لو. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. اس واقعے کو سن لو, چلے جانا تھوڑی دیر, یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں. اس واقعے کو سن لو. وہ عورت آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے. آپ نے کہا توبہ کر. کہنے لگی اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں, میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا توبہ کر, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ, اللہ غفور الرحیم ہے. کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے, کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے, کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے. میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی. وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا. ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے, اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی, اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق, شاریرک سمبند بنا لیا. ایک پہاڑ کی جھاڑی میں, پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا. انی قد سبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں, مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے, جی ٹھیک ہے, کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے. اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو, ختم کر دو, ہمیں وہ سزا دی جائے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی, جاؤ. اے صحابیوں,
اس عورت کو لے جاؤ. یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا, وہ مرد کون تھا, آدمی کون تھا, کہاں کا رہنے والا تھا. نہیں, یہ سب نہیں پوچھا. کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو, وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. ہمارے ہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے. اچھا کس نے کیا, پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو, واٹس ایپ پہ ڈالو. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے, اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا, کسی مرد نے کیا ہوگا, کہاں, کون ہے وہ, کہاں کا رہنے والا ہے. لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے, کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو, ہم تمہیں کر دیں گے, لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے, نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے. قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا. ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے. عیب پر پردہ ڈالو, اس کو ظاہر مت کرو, اس کو ظاہر مت کرو. یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں, بہت اچھا واقعہ ہے, تمہارے لیے واقعہ ہے, تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر, یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا, یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا, اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے, اس کی روح نہ نکل جائے. یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا. مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا. مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں, اور چاروں طرف پبلک رہے گی, عوام, سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے, اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے, اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا, اور پھر پتھر مارے جائیں گے. جہاں سے گزرے گا وہی پتھر, سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے. یہ مرد کی, سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں. کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں. اس کی سزا, جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو, روئے کو اس کا انجوائے مل رہا تھا, مزہ مل رہا تھا. اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے. اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے. مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا, لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا, کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے. دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڈھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا, اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی, یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک, اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا, اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے, اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے. چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے, مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا. زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا, یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی, وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی, تو پھر عورت گناہ گار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا. تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی, عورت کو نہیں. اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کروایا, مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا, تو عورت کو سزا دی جائے گی, مرد کو نہیں. لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی, تو دونوں کو سزا دی جائے گی. اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ, تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا, اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا, اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا, اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی. 100 کوڑے پڑیں گے, چمڑے کے کوڑے, چمڑے کے, کپڑے کے نہیں, چمڑے کے کوڑے. 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا, کرانے لگے گا. 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا. تو میرے بھائیو 100 کوڑے زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا. اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا, اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر. ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے, اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں. 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا. اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے, کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے, اچھا یہ وہ فلاں کی لڑکی کے ساتھ اس نے, تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے. اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو. یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے. اس عورت کو لے جایا جانے لگا. ایمان دیکھیے, ایمان. اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا, لیکن جب ہوش میں آئی,
جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتی ہے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا۔ اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو۔ صحابہ اس کو لے کے جانے لگے، پکڑا چل جلدی چل، اس کو کھینچ لیا، وہ گر گئی۔ جیسی وہ کام دیا گری، وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں، کب تجھے مارا جائے گا؟ کہنے لگی وہ محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی کے ساتھی ہو، مجھے دھیرے دھیرے لے چلو۔ جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی، جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا، اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے، میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے، دھیرے دھیرے لے چلو، میں تیز نہیں چل سکتی۔ صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ رکو، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ آپ نے بلایا ادھر آؤ، آئی، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی۔ تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں، میں ناجائز اولاد ہوں، تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ نبی اکرم نے کیا کہا؟ اے عورت نہیں، قصور تیرا تھا، غلطی تیری تھی، زنا تو نے کیا، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے، اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا، جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا۔ ناجائز بچہ ہے پیٹ میں، باپ کا پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کاش مودی جی کے چمچے، یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے، نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں۔ چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے۔ لیجیے بھائی 500 اور کچھ سب بیٹھے তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন। سنیے 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 تھوڑا سا، آپ ادھر دیکھیے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا، ناجائز بچہ کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے، جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے، چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے۔ 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے، آئی، اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ، آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا، کہا نہیں میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، میرے پیٹ میں بچہ تھا۔ آپ نے کہا او غامدیہ، قبیلہ غامدیہ سے؟ ہاں اچھا اچھا اچھا، او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں، یہ لیجیے۔ اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، دکھاؤ مانو تاکہ یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو
बताओ कि मौलवी जर्जीस ने डंके की चोट पर ऐलान करके कहा है, इंसानियत का ये सबक, जिस बच्चे का बाप पता नहीं है, जो पैदा तो हो चुका है लेकिन नाजायज औलाद है, ऐसी नाजायज औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गोद में उठा रहे हैं, उस बच्चे को अपने सीने से लगा रहे हैं। तुम तो ब्राह्मणों के मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकता है, ब्राह्मण की थाली में हरिजन नहीं खा सकता है। तुमने तो छूत छात के ऐसे नियम बना दिए हैं कि अल्लाह के बंदों में ही बंटवारा कर दिया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, राम से वेश को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से इसको, हाथों से इसको, छत्री को, ठाकुर को और हरिजन को सबसे नीचे वाले हिस्से से। तुमने तो बंटवारा कर दिया है, तुमने तो बंटवारा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, इस्लाम के अंदर मसावात का ऐसा दर्स मिलेगा, ऐसा दर्स मिलेगा। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, अजान हो गई है, पहली सफ भर गई है, जर्जी साहब मस्जिद में जाते हैं, एमएलए मिनहाज साहब मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस्लाम का की मसावात देखिए, आगे वाली सब भर गई है, जर्जी साहब में, मिनहाज साहब में इतनी ताकत नहीं है कि आगे की सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे। चल हट हट, मैं जर्जीस हूं, मैं इज्जत वाला असलो रसूख वाला आदमी हूं, मैं आगे बैठूंगा। एमएलए साहब कहते हैं पीछे हट, मैं आगे बैठूंगा। इस्लाम ने ये पावर न एमएलए साहब को दिया है, न जर्जीस को दिया है। सऊदिया की सरजमीन पर मक्के से बड़ी कोई मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे खड़ा कर दे और खुद आगे खड़ा कर दे। नहीं नहीं, जो मेरे घर में पहले आया वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे रहेगा। ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये तुम्हारी मीरास नहीं है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे घर में कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, हमारे घर में सब बराबर है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। कोई गोरे को काले पर फौकियत नहीं, कोई काला गोरे से अफजल नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे घर में सब आए सब बराबर है। रिक्शा चलाने वाला भी मेरा बंदा है, मेरे नाम पर भीख मांगने वाला भी मेरा बंदा है, इस मुल्क की बादशाहत को चलाने वाला भी मेरा बंदा है, लेकिन मेरे घर में आने वाला सब मेरा मोहताज है और मेरी नजर में सब बराबर है, मेरी नजर में सब बराबर है। खाने काबा का तवाफ कर रहे हजरत उमर फारूक के पोते सालिम इब्ने अब्दुल्लाह उमर फारूक के पोते तवाफ कर रहे हैं। उस जमाने का अमीरुल मक्के का गवर्नर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक है। वो देखता है कि फटे पुराने कपड़े एहराम में ये बेचारे हैं, तो कहने लगा, अरे उमर फारूक के पोते हो तुम? जी। इतना पुराना फटा पुराना कपड़ा पहनकर तुम यहाँ आए हो? चलो क्या चाहिए मुझे बताओ। अल्लाह के घर में खाने काबा में तवाफ के दौरान गवर्नर पूछ रहा है हजरत उमर के पोते से, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे, मैं इस इलाके का गवर्नर हूँ। और हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह क्या कहते हैं, इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैती गैरा, अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए मुझे किसी गैर से मांगने में शर्म आती है। गवर्नर साहब, अपना माल अपनी दौलत अपने पास रखो, मुझे अल्लाह के घर में जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। अल्लाह के घर से जब दुआ हुआ मांग के निकल गए, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह कुछ दुआ मांग रहे थे तवाफ के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांग रहे थे ये अल्लाह जानता है और सालिम इब्ने अब्दुल्लाह जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। भाई हमने क्या दुआ मांगी आहिस्ता तो हम जानते हैं और मेरा रब जानता है, बस तीसरा तो कोई नहीं जानता। तो हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्लाह क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह दुआ मांग रहे हैं
اور ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ کے یہ باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک گورنر بھی باہر نکل گیا۔ گورنر نے کہا سنو، اللہ کے گھر میں تو تمہیں شرم آ رہی تھی، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم بہت غریب ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو، تمہارا احرام 20 جگہ سے پھٹا ہے اور اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اور تم حضرت عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اس کا پوتا اتنا غریب۔ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں تم میری کیا مدد کرو گے، دنیا کی یا آخرت کی؟ کہا آخرت کی مدد تو کوئی کسی کی نہیں کر سکتا ہے، وہاں تو عمل ساتھ میں جائیں گے، ہم تمہیں کپڑا دے دیں گے، غلہ دے دیں گے، اناج دے دیں گے، کچھ دنیاوی جو ضرورت ہو دال چاول دے دیں گے، گھی دے دیں گے، دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ، تھوڑا سونا دے دیں گے، چاندی دے دیں گے تمہیں۔ سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے۔ گورنر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے گورنر تم میرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتے؟ کہا نہیں، اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، روپے مانگو، پیسے مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں تم سے یہ مانگوں؟ کہا جی، جس چیز کی ضرورت ہو۔ آئے ہشام، آئے گورنر، جب میں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر جب میں نے اللہ سے دعا مانگی تو جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ گورنر نے کہا کہ ہاں یہ تو دیکھا کہ تم دعا مانگ رہے ہو، لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں؟ تم جانو، تمہارا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا مانگا۔ ہاں سچ ہے، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا، لیکن تم بار بار کہتے ہو مجھ سے روپیہ مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، دال مانگو، چاول مانگو، کپڑا مانگو، دنیا مانگو، تم بار بار مجھ سے یہ کہتے ہو۔ تو سنو، جب میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس کا مالک ہے، کپڑا لگتا اناج و غلہ تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، تو میں تجھ سے اے گورنر یہ دنیا کیسے مانگوں؟ یہ دنیا کا مالک تو ہے ہی نہیں، یہ دولت تیرے پاس آج ہے، کل مرا اس دولت کا مالک کوئی دوسرا ہو جائے گا، جب یہ گھر، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ دولت تیری ہے ہی نہیں تو پھر تو میری کیا مدد کرے گا؟ ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو جنت مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو یہی مانگا کہ اللہ جب تک میں دنیا میں رہوں ایمان کے ساتھ رہوں، جب میری روح نکلے تو ایمان پر میری روح نکلے، دنیا سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا۔ یہ ایمان تھا ان کا میرے بھائیوں، ایک ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے اس بچے کو جو ناجائز بچہ تھا اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا جاؤ اس عورت کو مار ڈالو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جیسے ہی اس عورت کو موڑا گیا، لے جایا جانے لگا، بچہ رونے لگا، اس عورت نے پلٹ کر دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، چیختی ہے اے اللہ کے نبی، ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے، تمنا پوچھی جاتی ہے، کیا مجھ سے میری آخری تمنا نہیں پوچھی جائے گی؟ ہاں پوچھی جائے گی، جس میدان میں تمہیں مارا جائے گا اسی میدان میں پوچھ لیا جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول اگر اس میدان کی جگہ یہیں پر میری تمنا پوری کر دی جائے تو؟ کہا اچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہ بچہ آپ کی گود میں دے دیا، میں چاہتی ہوں کہ آخری بار اس بچے کو میں اپنا دودھ پلا دوں، اس کا رونا مجھ پہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ایمان دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف مرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ جہنم کی سزا میں نہیں بھگت پاؤں گی، دنیا میں سزا بھگت لو یہ بہتر ہے، ایک طرف ایمان کی طاقت یہ، دوسری طرف بچے کی محبت دیکھیے آپ، اللہ کے رسول نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا، ادھر آ میں رحمت للعالمین ہوں، میں کیسے اس بچے کا حق مار سکتا ہوں، لے اس کو دودھ پلا۔ اس عورت نے گھوم کر، جیسے ٹرینوں میں بسوں میں عورتیں گھوم جاتی ہیں اور ساڑی اٹھا کر دودھ سے لگا لیتی ہیں، اس عورت نے چہرہ گھما کر اپنے بچے کو اپنے پستان سے لگا کر دودھ پلایا، دودھ پی لیا، بچہ ہنسنے لگا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس عورت نے ایسے کر کے دیا تاکہ بچے کی محبت اس کے دل میں نہ آنے پائے، اس نے منہ موڑ کر اس عورت نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اس عورت کی پستان کے نکلے ہوئے دودھ کی ایک بوند، اس کا ایک قطرہ اس بچے کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا ادھر آ. کہاں جا رہی ہو؟ کہا سزا بھگتنے کے لیے، جو جرم میں نے کیا ہے اس کی سزا پانے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، یہ بچے کو ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے. محمد ظالم نہیں ہے، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے. اے عورت ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا، جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیے گا تب تک تجھے نہیں مارا جائے گا. اس بچے کو لے جا اور اس بچے کو دودھ پلا، جب تک یہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا. جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تو لے کر میرے پاس آنا. اللہ کے رسول نے پھر سزا ملتوی کر دی اور اس عورت کو بچہ لے کے جانا پڑا. جب بچہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت لے کے آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول لیجئے، اب تو روٹی بھی کھانے لگا. اللہ کے نبی کی نظروں میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت اب تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، بچہ روٹی بھی کھانے لگا ہے، اس لیے اب یہ سزا کا وقت پورا ہے، اب تجھے قتل کیا جائے گا. آپ نے اس عورت اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا. کون ہے جو اس بچے کو پالے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، میں اے اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے بچے کی طرح رکھوں گا، میں اس کو اپنا نام دوں گا، میں اس کو اپنے گھر میں پناہ دوں گا، اپنی زمین و جائیداد کا مالک بھی بناؤں گا، مجھے دے دیجئے. اللہ کے رسول نے اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو بھیج دیا. اس عورت کو جب بھیجا گیا اور وہ میدان مقتل میں جاتی ہے، اس کو سینے کے برابر گاڑ دیا جاتا ہے. پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں ہے، پتھر مارتے ہیں اس کے سر پہ، سر پھٹتا ہے، خون کا پھوارہ اس کے سر سے نکلتا ہے، اس خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے. خالد ابن ولید نے دیکھا اس عورت کے خون میرے کپڑوں پہ آ گیا، یہ زناکار عورت، منہ کالا کرنے والی عورت، تیرا خون میرے کپڑوں پہ، سکلت سواکل، مر جا تو، برا ہو تیرا، تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے. خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے جملے نکل گئے، کچھ غلط جملے نکل گئے. اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ اس عورت کو خالد ابن ولید نے پتھر مارا اور پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئے، تو اس میں عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو بندھی تھی، وہ تو گڑی تھی، سر سے خون کا پھوارہ نکلا، وہ کسی کے بھی کپڑوں پہ جا سکتا تھا، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خالد نے اس عورت کو یہ گالی کیوں دی؟ مر جا، زانیہ، بد چلن، بد کردار، یہ کیوں کہا اس کو؟ 3 دن تک آپ نے خالد ابن ولید سے بات نہیں کی اور 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آتے ہیں. اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں، میری جنت میں برباد ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی. اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ کے نبی وجہ بتاؤ. آپ نے کہا خالد وجہ صرف ایک ہے، ریزن صرف ایک ہے، کارن صرف ایک ہے، تم نے اس عورت کو گالی دی، اس کو بدچلن کہا جس عورت کو میں نے مارنے کا حکم دیا تھا. کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں سنا جب میں نے پتھر مارا تھا تو اس کا سر پھٹا، اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آئے، میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے. وہ عورت بدچلن تھی، زناکار تھی. فرمایا خالد اب بھی تم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو، اب بھی تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو. اس عورت نے خود بتایا کہ میرا شوہر 2-3 سال سے غائب ہے، اس نے خود بتایا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے زنا ہوا ہے. وہ عادتاً زناکار نہیں تھی، وہ پیشہ ور نہیں تھی.